حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں تشریف لانے سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گزارا ہے، اور آپ نے اسلام کی آبشاری کے لیے، آبیاری کے لیے مختلف علاقوں میں صرف اسلام کی خدمت کی غرض سے سفر فرمایا ہے۔ اور آپ نے جتنے بھی سفر فرمائے ہیں، آپ کوئی تنہا آپ نے سفر نہیں فرمائے، ہر سفر میں آپ کے ساتھ کوئی 500 کے قریب، 700 سے قریب یا 1000 کے قریب ذاکرین کا مجمع، وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے، وہ آپ کے ساتھ سفر فرماتا تھا۔ اور وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے کہ صرف ان میں بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ بھی شامل ہوتے، اور ملکوں کے امراء اور وزراء بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے، اور بڑے بڑے قاضی جسٹس بھی اس قافلے میں شامل ہوتے۔ لیکن جب وہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ چل رہے ہوتے تو وہ لگتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ چل رہے ہیں، یا یہ کسی ملک کے امراء یا وزراء چل رہے ہیں، یا کوئی قاضی چل رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی محبت میں اس قدر فنا ہوتے تھے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اور آپ جہاں جہاں بھی ڈیرے ڈالتے تو جس علاقے پر بھی آپ ڈیرے ڈال دیتے تو پتہ لگتا تھا یہاں کسی فرشتوں کی جماعت کو اتارا گیا ہے جو یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے کچھ اکٹھا نہیں کیا یا کچھ مانگا نہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا تھے۔ اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک معمول تھا، جب یہ ذاکرین کی جماعت کسی بھی بستی میں یا کسی بھی علاقے میں آپ کچھ دن کے لیے قیام فرماتے، تو جب آپ نے وہاں سے روانہ ہوتا تو پھر ایک بڑی دعوت کا اہتمام کرتے، اپنے پیسوں سے، اپنے خرچوں سے ایک عظیم لنگر شریف بنایا جاتا، اور جس علاقے میں آپ رہ رہے ہوتے اس علاقے کے لوگوں کو بلاتے اس دعوت میں۔ بظاہر تو لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہوتے یا لنگر شریف کھا رہے ہوتے، جہاں لوگوں کے پیٹ میں یا حلق میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دعوت کا لنگر شریف اتر رہا ہوتا تھا، لنگر شریف کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ایمان بھی اتر رہا ہوتا تھا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم ہستی ہیں۔ پھر آپ مکہ معظمہ تشریف لائے حج کے لیے، پھر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو ساتھیوں سے کہا کہ بھائی ہم تو اپنی بقیہ زندگی یہاں مدینۃ الرسول میں گزاریں گے، آپ میں سے اگر کسی نے واپس جانا ہے آپ واپس جا سکتے ہیں، میں اپنی جو بقیہ زندگی ہے وہ مدینہ شریف میں گزاروں گا۔ اسی دوران آپ روضہ رسول پہ حاضر ہیں تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو زیارت نصیب ہوئی، اور پھر حضور نے حکم فرمایا کہ اے معین الدین، آپ کی ڈیوٹی ہم نے اجمیر میں ہندوستان میں لگا دی ہے، آپ وہاں جا کے اسلام کی خدمت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ صاحب جس دور میں ہندوستان میں تشریف لائے، یہ پاک و ہند اس وقت اکٹھا، یہ پورا ایشیا ایک ہی جو ہے وہ بر صغیر تھا، ایک ہی ملک تھا۔ آپ جب یہاں تشریف لائے تو اس وقت یہاں کے لوگ دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، یہ اس ہر چیز کو خدا مان رہے تھے۔ مثلا اگر کوئی درخت سایہ دے رہا ہے تو یہ اس درخت کی پوجا کر رہے تھے، اگر کسی درخت پہ پھل لگ رہا ہے تو یہ اس درخت کی پوجا کر رہے تھے۔ کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی کر رہا ہے، کوئی دریا کی کر رہا ہے، کوئی نہروں کی پوجا کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا، ہندوستان کے لوگ اس قدر بھٹکے ہوئے تھے کہ راہ راست پہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں چلنے والا یا اللہ کی معرفت رکھنے والا یہاں کوئی شخص بھی نہیں تھا۔ تو ایسے ماحول میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی حضرت خواجہ
معین الدین چشتی اجمیری کی ہندوستان کے لیے، اور پھر اس ماحول میں جب آپ ہندوستان میں تشریف لائے، آپ نے یہاں 45 سال گزارے اجمیر شریف میں۔ یہ جو آپ کی زندگی کے 45 سال کا عرصہ ہے، یہ اس عظمت کے ساتھ آپ نے گزارا ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس وقت ہندوستان میں 90 لاکھ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی اختیار کر چکے تھے۔ کتنی بڑی آپ نے خدمت کی ہوگی اور کتنی محنت سے اسلام کا کام کیا ہوگا۔ تو جب آپ کو دیکھیں مقبول کتنے ہیں یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں خواجہ صاحب، جب حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا اور حضور نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں، تو پھر عرض کی کہ حضور میں تو اجمیر کا نام بھی آپ سے سن رہا ہوں، مجھے کیا خبر کہ اجمیر کہاں ہے اور بر صغیر کہاں ہے یا ہندوستان کہاں ہے۔ فرمایا اسی وقت حضور علیہ السلام نے ایک نقشے کا کپڑا جس کے اوپر پورے بر صغیر کا نقشہ تھا وہ حضور نے مجھے عطا فرمایا، جس کے اوپر وہ اجمیر کے سارے راستے اور وہ ساری گلیاں اور وہ سارے محلے اس کے اوپر نقش تھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اے معین الدین تو پریشان نہ ہو، ہم تجھے صرف نقشہ دے ہی نہیں رہے، حضور نے اسی دوران آپ کو وہاں کھڑے کھڑے جب آپ روضہ رسول پہ حاضر تھے پورے ہندوستان کا نقشہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دیا کہ آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے عرض کی کہ حضور میں تو سارے معاملات چھوڑ کے مدینہ منورہ اس لیے آیا تھا کہ میں اپنی بقیہ زندگی آپ کے قرب میں گزاروں، آپ کی محبت میں گزاروں اور آپ کے پڑوس میں گزاروں۔ آپ پھر میری ڈیوٹی لگا رہے ہیں بر صغیر کی طرف، تو میرا وہاں دل کیسے لگے گا، میں وہاں وقت کیسے گزاروں گا۔ تو ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ تو اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک دست نبوت میرے سینے پہ رکھا، فرمایا اے معین الدین ہم اپنا دست اقدس آپ کے سینے پہ رکھ رہے ہیں، آپ کو جب بھی ہماری یاد آئے اپنے سینے کی طرف دیکھنا جہاں ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں، اسی وقت آپ کو ہمارا دیدار نصیب ہو جایا کرے گا۔ کتنی بڑی عظیم ہستی ہیں۔ پھر جب آپ تشریف لائے اور میں آپ سب سے بالخصوص ہم جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، حضور علیہ السلام نے آپ کو بھیجا مدینہ منورہ سے کس طرف؟ اجمیر کی طرف، اجمیر شریف کی طرف، کہ آپ وہاں جا کے ڈیوٹی کریں اور لوگوں کو اسلام سکھائیں، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ جب یہاں تشریف لائے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا آپ کا جو پڑاؤ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، اور سب سے پہلا جو آپ کا جہاں آپ ٹھہرے ہیں وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ مدینہ منورہ سے چلنے والے لوگ اور اتنے عظیم لوگ کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں ہے، تو حضور فرما رہے ہیں جب تمہارا دل کرے ہمارا دیدار اس وقت آپ کو میسر آ جائے گا، آپ ہمیں دیکھ سکیں گے۔ اتنی بڑی ہستی بر صغیر میں آ رہی ہے تو سب سے پہلے حاضری کس کے مزار پہ پیش کر رہی ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم یہاں رہ کے بھی اور پاکستانی ہونے کے باوجود یا ہم سیالکوٹ کے لوگ ہونے کے باوجود داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں جو انوار و تجلیات ہیں ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ وہاں کیا کیا تقسیم ہو رہا ہے۔